بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی خاتون کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے ساری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنی آبرو کو سنبھال کر رکھا، چاہے پھر سامنے وقت کا بادشاہ ہو یا پھر کوئی اور ظالم شخص، انہوں نے کبھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ اللہ کی اس ولیہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، وہی ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بھی امتحان میں ڈالا، آپ علیہ السلام اس میں ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبوب بیوی حضرت سارہ علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئی۔ آپ کی والدہ ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام اپنے زمانے کی مالدار خاتون تھی اور بہت سارے مویشیوں اور زمینوں کی مالک تھی۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام اپنی زندگی کے 36ویں سال میں قدم رکھے تو آپ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی اور آپ اپنی زندگی کے آخری سانس تک ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبردار رہیں۔ شادی کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی ساری دولت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دی تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس مال و دولت سے دین کی تبلیغ اور بہتر انداز میں کر سکے۔ شروعات میں ابراہیم علیہ السلام نے شہر بابل میں قیام کیا، لیکن کچھ عرصے میں آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ہمراہ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ وہاں بھی کچھ عرصہ قیام کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرما دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ہمراہ مصر پہنچے تو اس وقت مصر کا بادشاہ عمرو امرتی قیس تھا۔ یہ اس وقت کا فرعون بادشاہ تھا جو اپنے ظلم اور عیاش حرکتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کی فحش حرکتوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب بھی اس کے علاقے میں کوئی نئے لوگ آتے اور اگر ان کے ساتھ کوئی عورت ہوتی جو خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کو کہیں سے خبر ملی کہ اس علاقے میں ابراہیم نامی ایک شخص آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت عورت بھی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث سناتے چلے اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی اور انہیں لے کر ایک شہر پہنچے جہاں ایک سخت گیر ظالم حکمران تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ حضرت ابراہیم خوبرو عورت کو لے کر آئے ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے میری بات کو جھٹلانا نہیں، کیونکہ میں نے ان لوگوں کو بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ اللہ کی قسم، اس زرزمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی دوسرا مومن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو ظالم کے پاس بھیج دیا۔ وہ بادشاہ حضرت سارہ کی طرف بڑھنے کے لیے اٹھا تو انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگی۔ پھر دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے عضو خاص کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور وہ گر گرا کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ حضرت ارج نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے حضرت ابو ہریرہ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ اسے سارہ نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ وہ درست ہو گیا۔ پھر وہ بری نیت سے اٹھ کر حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف جانے لگا تو وہ اٹھی اور وضو کرنے کے بعد نماز شروع کر دی۔ پھر دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں
اور اپنے عضو خاص کی حفاظت کی ہے اور اپنے خاوند کے سوا کسی کو اجازت نہیں دی تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دی۔ اس پر وہ زمین پر گرا اور اس کا سانس حلق میں پھنس گیا، حتیٰ کہ زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن نے ابو سلمہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کیا کہ حضرت سارہ نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ ظالم مر گیا تو کہا جائے گا کہ اسے عورت نے اسے قتل کیا ہے، تو وہ دوسری دفعہ پھر اچھا ہو گیا۔ پھر جب تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا تو بادشاہ نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگوں نے ایک شیطان عورت کو میرے پاس بھیج دیا ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور اسے اجر میں حضرت ہاجرہ بھی دے دو۔ چنانچہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئی اور فرمایا، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو ذلیل و خوار کیا اور اس نے ایک لڑکی خدمت گزاری کے لیے بھی تمہارے ساتھ دے دی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ بھی عطا کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیویوں سے ایک ایک فرزند عطا فرمایا، ان دونوں کو نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ ہی کی اولاد میں سے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جبکہ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کی تدفین کنعان کی ایک بستی ہیروبن میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر حال میں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے، آمین۔